الہجرہ کی زیارت آخری حصہ تحریر عبد المالک ہاشمی الہجرہ میں گزرے شب و روز وارڈن کی ذمہ داری چونکہ الہجرہ اسکول ایک اقامتی ادارہ ہے اس لیے اساتذہ پڑھائی کے علاوہ بھی مختلف تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں میں بچوں کے ہمراہ ہوتے تھے اساتذہ کی مستقل مصاحبت سے بچوں کی بھرپور تربیت ہو جاتی تھی جس دن میری وارڈن کی ڈیوٹی ہوتی تھی مغرب کے بعد میں بچوں کے کمروں کا راؤنڈ لگاتا مغرب کی نماز کے بعد سے رات 10 بجے تک مطالعہ کا وقت ہوتا بیچ میں نماز عشاء اور رات کے کھانے کا وقفہ بھی ہوتا اس وقفے میں بچے اپنا ہوم ورک کتاب خوانی کرتے تھے بچوں میں تجسس اور علم کی تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھ سے مختلف موضوعات پر استفسار کرتے رہتے تھے رات کے کھانے کے دوران میں ہر میز پر ایک استاد ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا عاصم خلیل صاحب کھانے کے طور اتوار انہیں سکھاتے تھے جبکہ حامد صاحب انہیں اسلامی آداب سکھاتے تھے الغرض الہجرہ میں تعلیم و تربیت کا چولی دامن کا ساتھ تھا وارڈن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ بچوں کی صحت کا بھی ضامن ہو اگر کسی بچے کی طبیعت ناساز ہو تو فوراً انتظامیہ کو مطلع کرے طبی معائنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سالے لالا کی گاڑی میں زیارت شہر کے ہسپتال میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا سالے لالا الہجرہ کی تاسیس سے قبل مرحوم ضیاء الحق کے پروجیکٹ کے قائد اعظم ریزیڈینشل اسکول کی تعمیر کے دوران اپنا پسینہ اس کی بنیادوں میں ڈال چکے تھے آج بھی وہ اسی جذبے کے ساتھ بچوں کی خدمت کر کے الہجرہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں رات 10 بجے کمروں کی بتیاں گال کر دی جاتیں بچے خواب کی وادیوں میں چلے جاتے تھے لیکن وارڈن کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی تھی فجر کی نماز سے 40 منٹ پہلے وارڈن کو ہر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا تھا لیکن میرا معمول دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے قدرے مختلف تھا میں ہر کمرے کے دروازے پر عربی میں کہتا حقوم للصلاۃ یعنی چلو نماز کے لیے اٹھو فجر کے بعد درس حدیث فجر کی نماز کے بعد حمید صاحب ایک حدیث پڑھتے اور اس کی تشریح کرتے بچے اس حدیث کو 20 منٹ تک یاد کرتے عبد الکریم ثاقب صاحب نے 40 احادیث کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے مرتب کیا ہے الہجرہ میں بچے ان 40 احادیث کو فجر کے بعد پڑھتے سمجھتے اور انہیں حفظ کرتے تھے درس حدیث کے بعد تقریباً 2 گھنٹے آرام غسل اور اسکول کی تیاری کے لیے ہوتے تھے 7 بجے بچوں کو حکم تھا کہ وہ وردی پہن کر ڈائننگ روم میں پہنچ جائیں گرمیوں میں بچوں کی وردی نیلی شلوار قمیض ہوتی تھی اور سردیوں میں تیز نیلی رنگ کی پتلون اور سفید شرٹ ہوتی تھی صبح کی سیر درس حدیث کے بعد بعض اوقات میں صبح کی سیر کو نکل جاتا تھا خاص طور پر جس ہفتے میں گھر نہیں جاتا تھا زیارت میں صبح کے اوقات میں صنوبر کی مہک بہت تیز ہوتی ہے زیارت کی فضا تو ویسی ہی صحت بخش ہے لیکن صبح کے وقت آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے الہجرہ کے گیٹ کے سامنے سڑک کو عبور کر کے میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہر طرف خاموشی ہوتی اتنی خاموشی کہ انسان اپنے اندر کی آواز سن سکتا ہے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پہاڑ پر ایک مخصوص بلندی تک چڑھ جاتا اور ایک چٹان پر براجمان ہے کر اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کرتا اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ نادر موقع ہوتا ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ذات کا ایک حصہ مجھ سے الگ ہو کر مجھ سے مکالمہ کر رہا ہو اس طرح یہ مکالمہ یک طرفہ کلام مانولوگ کے بجائے 2 طرفہ گفت و شنید ڈائیلوگ بن جاتا تھا اپنے محاسبے کا یہ بہترین ذریعہ تھا اس کو پیمائی کے دوران دوسری چیز جو میرے مطمع نظر تھی وہ یہ تھی کہ مظاہر قدرت کا قریب سے مشاہدہ کیا جائے مظاہر قدرت کا قریب سے مشاہدہ میرے لیے تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا جب میری نظر بلند و بالا پہاڑ پر پڑتی تو بے اختیار اللہ کی بڑائی کے کلمات زبان پر رواں ہو جاتے قرآن کی آیات زبان پر ایجاد جن میں ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑ کو میخیں کی طرح گاڑ دیا ہے جب میری نظر ہزاروں سال پرانے صنوبر کے درختوں پر پڑتی تو دل فوراً اللہ کی صفت قدیمی کی تعریف کرنے لگتا
مظاہر قدرت کے مشاہدے میں ایک خوبصورت اور نایاب پرندہ سرخاب زبان پر خود بخود اللہ کی تسبیح جاری کروا دیتا، عجیب و غریب پرندوں کی چہچہاہٹ اور حشرات الارض کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی، تو قرآن کے کلمات یاد آ جاتے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس دوران جب سورج کی پہلی کرن میرے اوپر پڑتی تو امجد اسلام امجد کا شعر یاد آ جاتا کہ روشنی کی جستجو میں روشنی کا راز ہے، سورج کی پیو آوے پھوٹتا دیکھ کر اللہ کی صفت نورانی کا مظہر سامنے آ جاتا اور زبان پر اللہ نورال سماوات والارض کے کلمات جاری ہو جاتے۔ ان ابتدائی کرنوں کے اثرات روح اور جسم دونوں پر براہ راست پڑتے تھے۔ میں اپنے سامنے الہجرہ اسکول کا کیمپس دیکھ رہا ہوتا جو ابھی تک ظلمت کی چادر اوڑے ہوئے ہوتا، کیونکہ چھٹی والے دن کے ناشتہ تاخیر سے ہوتا تھا۔ اس روحانی و جسمانی سفر نمشاہدات قدرت سے ہفتہ بھر کے لیے توانائی لے کر میں سوئے الہجرہ آ جاتا۔ کبھی کبھار میں بچوں کو بھی اپنے ساتھ اس سفر مشاہدات قدرت میں شریک کر لیتا تھا۔ اسکول اسمبلی میں خطابت کی مشق کے لیے بچوں کو 3 زبانوں میں موضوعات دیے جاتے۔ ایک دن قبل متعلقہ استاد کی رہنمائی میں اس تقریر کی تیاری کی جاتی، کسی دن عربی میں تقریر کی جاتی، کسی دن انگریزی اور کسی دن اردو میں کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں میں لوگوں سے مخاطب ہونے کا سلیقہ آ جائے اور وہ پر اعتماد شخصیت بن جائے۔ اسمبلی کے اختتام پر ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ بچوں کے یونیفارم، جوتوں، بال اور ٹاخن کو چیک کرے۔ عصری سرگرمیاں: آزاد مطالعہ۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک بچے اندرون خانہ اور بیرون خانہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے۔ کچھ بچے لائبریری میں آزاد مطالعہ کے لیے چلے جاتے۔ میں لائبریری کا انچارج بھی تھا۔ مختلف اداروں کو خطوط لکھ کر میں نے لائبریری میں کتابوں کا اضافہ کیا۔ اسکول کی انتظامیہ نے ایک دفعہ 25,000 روپے مجھے دیے جس سے میں نے لائبریری میں قیمتی کتب کا اضافہ کیا۔ خاص بات یہ ہے بچوں میں کتاب بینی کی عادت اس وقفے کی بدولت پروان چڑھی۔ غیر رسمی تربیت: اس تفریحی وقفے میں طلبہ مختلف اساتذہ کے گرد اس طرح حلقہ بنا کر کھڑے ہوتے جیسے شہد کی مکھیاں رس کی تلاش میں پھول کے گرد منڈلاتی ہیں۔ حمید صاحب کا حلقہ اصحاب میں عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہوتی۔ شیخ اور مرید بعض اوقات چہل قدمی کرتے کرتے باب زیارت تک چلے جاتے جو اسکول کے گیٹ سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ حمید صاحب نے بچوں میں عربی بول چال کا ایسا ملکہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنا مافی الضمیر عربی میں بیان کرنے لگ گئے تھے۔ حالیہ دورہ زیارت کے دوران میری ملاقات ان کے ایک شاگرد رشید میجر اسرار احمد سے ہوئی جو پاکستان آرمی کے کیڈٹ کالجوں میں آئے ہوئے عرب کیڈٹ کے لیے مترجم کے فرائض بھی کبھی کبھار سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا حلقہ اصحاب سید عاصم خلیل صاحب کا تھا۔ بچے ان سے انگریزی میں محو کلام ہوتے، وہ روبدار اور کھپ جانے والی آواز میں بچوں سے گفتگو کرتے، لیکن شام کی اس غیر رسمی ملاقات میں وہ اپنے روب و دبدبے کے لبادے کو اتار کر ایک طرف رکھ دیتے اور بچوں میں گھل مل جاتے۔ لیکن بچے بھی بہت سمجھدار تھے، وہ احترام کی حدود پار نہیں کرتے تھے۔ عاصم صاحب خود بھی وجی شخصیت کے مالک تھے، ان کی صبحت سے بچوں نے کپڑے پہننے کا ذوق سلیم سیکھا۔ انہیں اپنی پوشش کا بہت خیال رہتا تھا، وہ الٹی مانگ نکالا کرتے تھے۔ وہ ایک دھان پان شخصیت تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا یہ احساس ہی ان کی مضبوط اور پروجاہت زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے سوچنے میں یہ قوت ہر وقت کار فرما رہتی۔ خوراک بہت ہی قلیل تھی، وہ اتنا کم کھاتے تھے کہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا کہ وہ جیتے کس طرح ہیں۔ ان کی چال ڈھال فوجیوں والی تھی۔ جب وہ چلتے تو ان کے کالے براؤن شوز ایک عجیب قسم کی یک آہنگ ٹک ٹک پیدا کرتے، جیسے کو فوجی جنرل قدموں کو زمین پر دبا دبا کر چل رہا ہو۔ بچوں کے لیے ان کی شخصیت کڑیل اور روبدار تھی۔ وہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔
اس روب کے باوجود بچے ان کے دلدادہ تھے، ہر بچہ ان سے اس طرح پیش آتا جیسے وہ ان کا سب سے ہونہار شاگرد ہو، اور وہ بڑے ادب اور بڑی سعادت مندی سے عاصم صاحب کا ہر حکم سنتے اور بجا لاتے۔ سید عاصم خلیل بچوں کے لباس کے ساتھ ان کے کردار کے نکھار کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جس طرح ان کو تن کے میل سے نفرت تھی، اسی طرح وہ من کے میل سے متنفر تھے۔ شام کی سیر۔ جس ہفتے میں اور حمید صاحب کوئٹہ نہیں جاتے، اس شام ہم پیدل چلتے ہوئے 3.5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے زیارت کی بھول بھلیوں گزر کر زیارت شہر جا پہنچتے۔ وہاں چائے کی محفل جمتی۔ حمید صاحب بہت علمی شخصیت تھے۔ وہ عربی اور علم حدیث پر اچھی خاصی گرفت رکھتے تھے۔ محدثین میں وہ ابن حزم ظاہری سے بہت متاثر تھے۔ وہ ابن حزم کی کتاب المحل کئی دفعہ مطالعہ کر چکے تھے۔ ان کی میز پر محل ہمیشہ کھلی پڑی رہتی۔ انہوں نے علامہ ابن حزم کے بہت سارے لطائف سنائے۔ ابن حزم ظاہر چھوٹیے نس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ اگر کنواری لڑکی عقد نکاح کے وقت خاموش رہنے کے بجائے بول کر کہہ دے کہ میں مجھے قبول ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ آج کل کی لڑکیاں کافی جرات مند بولڈ ہوتی ہیں۔ یہ ان کی فقہ ظاہری کی ایک مثال ہے۔ حمید صاحب مولوی نہیں تھے، وہ کھلے ذہن کے عالم دین تھے۔ وہ پتلون بھی پہن لیا کرتے تھے۔ بہت سے فقہی مسائل میں وہ متعدل رائے رکھتے تھے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ایک مشکل فیصلہ۔ دسمبر 2005 میں راقم الحروف کی شادی خانہ آبادی ہو گئی، اور مارچ 2006 میں موسم کی تعطیلات کے بعد اسکول کھلا تو اسکول کی انتظامیہ بھی تبدیل ہو گئے۔ اسکول اور گھر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس تصادم کا حل یہ تھا کہ اسکول اور گھر کو ترجیحات کے میزان میں تولا جائے۔ ترجیحات کے میزان کے دونوں پلوں میں ایک طرف اسکول کو رکھا اور دوسری طرف گھر کو رکھا۔ گھر کا پلہ جھک گیا۔ اس بنیاد پر میں نے الہجرہ کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے مریدین کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، لیکن الہجرہ کو چھوڑنے کے بعد نئے افق کی تلاش میں سرگرداں رہا، ٹھوکریں بھی کھائیں، لوگوں کے تانے بھی سنے۔ بالآخر افق کی تلاش میں مجھے آفاق مل گیا، اور پھر میں اس میں گم ہو گیا، اور آج تک آفاق میں گم ہوں۔ میں نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ آج 16 سال بعد مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بچے اب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ معاشرے کی خدمت و اصلاح کا یہ سفر جاری ہے، اور عبد الکریم ثاقب صاحب نے اب جنوبی پنجاب اور سندھ کے غریب مگر ذہین بچوں کے لیے علامہ اقبال کیمپس ڈیرہ غازی خان میں کھول دیا ہے۔ ایک پیغام۔ میں اس سفری رودات کے توسط سے اصحاب خیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اصلاح معاشرے کی اس تحریک کا حصہ بنیں اور الہجرہ کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں۔ ایک بچے کی کفالت کا سالانہ پیکج صرف مبلغ 3 لاکھ روپے ہے۔